بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک ایمان والے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں میں سے والذین ہادوا اور یہودیوں والنصارى اور عیسائیوں والصابئین اور ستارہ پرستوں میں سے من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کریں، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے ذہن میں، اللہ تبارک و تعالی ابتداً یہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، خود ہی ایمان کا ذکر فرما کے پھر آگے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائیں۔ تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان الذین آمنوا سے منافقین مراد ہیں، ان کو واضحتاً منافقین یہاں پہ نہیں کہا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ وہ منافقین اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو صاحب ایمان ہی تصور کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان والا ہی قرار دے کے تو پھر فرمایا کہ من آمن باللہ، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ۔ اور پھر آگے یہودی یعنی بنی اسرائیلی جو بعد میں یہودی بن گئے، یہ یہودی ان کا نام کیسے رکھا گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا، ٹھیک ہے، ان کی اولاد سے جو آگے چلے نا وہ یہودی کہلائے۔ اور پھر والنصارى، نصارہ سے مراد عیسائی، ان کو نصرانی بھی کہا جاتا ہے، عیسائی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک قابل توجہ بات ہے، یہ بعض منکرین کہا کرتے ہیں نا کہ جی اللہ سے ہی مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ کچھ نام ہی ایسے ہیں جن کا معنی ہے مدد، مدد کرنا، مدد لینا، ان کا معنی یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نصارہ کا بھی معنی مدد ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان عیسائیوں نے ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بقول ان کے، عیسیٰ علیہ السلام کے ویسے تو ہم شکل کو سولی ہوئی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا دیے گئے، تو بقول ان کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، تو
ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا نام نصارہ بنا. ٹھیک ہے. تو اب مدد کرنا ایک دوسرے کی یا مدد چاہنا، ٹھیک ہے، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی سے یا اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، اولیاء کاملین میں سے کسی سے مدد چاہنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ یہ نام ہی مدد کا جو ہے یہ قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے. اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک مہاجرین ایک انصار. مہاجرین وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، انصار وہ جو مدینہ میں تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے مہاجرین جو ہیں وہ وہاں پہ آباد ہوئے مدینہ میں. تو وہ صحابہ جو مدینہ میں تھے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اس وجہ سے ان کا نام انصار پڑ گیا. انصار کا معنی بھی کیا ہے؟ مددگار. مددگار. تو یہ پتہ چلا کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے ہی تجویز فرمائے، قرآن پاک میں ذکر ہوئے. والصابئین ستارہ پرست، یہ ستارہ پرست جو ہیں ستاروں کی پوجا کرنے والے، یہ ستارہ پرست جو ہیں یہ کچھ یہودیوں میں سے نکلے، کچھ عیسائیوں میں سے نکلے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ فرقہ، ایک الگ مذہب بن گیا. آج کل ستارہ پرستوں میں سے کوئی جو ہے نا خار خار کو نظر آتا ہے یا کوئی ہوگا کہیں، وگرنہ یہ عراق میں آ کے یہ آباد ہوئے، بعد میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. البتہ ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں، درخت پرستوں، پتھر پرستوں، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی غیر اللہ میں سے کسی کی بھی پوجا کرنے والے، تو یہ معنی کیا بنے گا کہ ایمان والے، یعنی ایمان والوں سے مراد منافقین، یا اس سے معنی ایمان والے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ایمان سے مراد کیا ہے کہ صرف اور صرف ایمان نام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا بس اور اس کے بعد اس کے تقاضے جو ہیں وہ بندہ پورے نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ان ایمان والوں کو بھی خطاب فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، جن کو ایمان کے بعد ایمان کی اصلیت کا پتہ نہ ہو، اسلام کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے احکامات جو ہیں، جو بندے پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی پابندی وہ نہ کرے، تو گویا کہ وہ نام کا مسلمان ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہر اس سے بھی مخاطب ہے، اور فرمایا کہ یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں، چاہے ستارہ پرست ہوں یا غیر اللہ میں سے کسی کی بھی عبادت کرنے والے ہوں، فرمایا کہ وہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر ان کی روح پرواز کر گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، پھر تو وہ صاحب ایمان ہی ہے، وہ نجات میں جو ہے نا وہ نجات میں ہی ان کو شمار کیا جائے گا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پا لیا ہے، اب ان پر یہ لازم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے ہیں اب وہ قبول کرنا ان پر لازم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب تک جو ہے یہ ایمان قبول نہیں کریں گے،
اس وقت تک نجات کسی کی بھی نہیں ہے۔ بعض صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نا، تو پہلے یہودی تھے یا نصرانی تھے، ٹھیک ہے، بعد میں جب اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اب چونکہ ان کا ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا تھا یہودیت پر یا نصرانیت پر، اب آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ذکر کیا کرتے تھے نا، وہ جی ہمارے جو ہے نا یہ گزشتہ جو ہمارا دین تھا، یعنی یہودیت تھی یا نصرانیت تھی، عیسائیت تھی، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نیک کام کرنے والے ہیں، بڑے بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے بڑے بڑے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو ہیں، بہت تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، خلق خدا کی بڑی خدمت کرتے ہیں جی۔ تو جب وہ آ کے بتایا کرتے تھے نا، تو یہ آیت کریمہ پھر نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جب تک وہ یہودیت پر اگر قائم ہیں، نصرانیت پر ہیں، ستارہ پرست ہیں، یا کسی بھی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ خواہ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی وہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کر لیں، ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک وہ ایمان قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ بڑے جو ہے نا تعاون کرتے ہیں، یہ کافر مطلب کفار کے ممالک میں چلے جائیں، دیار غیر میں چلے جائیں نا، تو وہاں پہ کئی کفار وہ مسلمانوں کے بھی بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، بڑا بڑا تعاون کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا تعاون جو ہے یا ان کی خدمت جو ہے یا ان کی خیر خواہی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ہرگز نہیں ہے۔ جب تک وہ ایمان قبول نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا، وہ بڑے ہی مخلوق خدا کے بڑے خیر خواہ ہیں جی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آج بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ مسلمانوں سے کئی گنا آگے چلے جائیں جی۔ ہمارے کرتوت مسلمانوں کے جو ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے نا، لیکن وہ جو ہے اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، صرف کلمہ کی کمی ہے جی، کلمہ پڑھ لیں گے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری آلریڈی ان کے پاس ہے جی۔ تو وہ اگر آج بھی کلمہ پڑھ لیں تو وہ نجات پا جائیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جس مذہب کے ساتھ بھی تعلق ہو، جب تک من آمن باللہ، ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر، والیوم آخرت کے دن پر یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، او وعمل صالحا، یہ وعمل صالحا ان ایمان والوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ سمجھ لیا بس کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب فارغ البال ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اعمال صالحہ کرنے کی جی۔ نجات کا دار و مدار اعمال صالحہ میں پنہا ہے۔ اللہ رب العزت بخشنے پہ آئے تو صرف کلمہ کی بنیاد پر بھی بخش دے، وہ اس کا کمال ہے اور اس کی رحمت ہے، لیکن بندے کو بس اسی پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے اور اسی پر ہی یقین محکم رکھ کے تو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرما دیا وعمل صالحا، عمل صالح، نیک اعمال، یہ لازم اور ضروری ہے، قرآن پاک کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے۔ لہذا آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق دی ہے
تو نمازوں کی پابندی یہ انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عشاء کی بعد کلاس ہے تو عشاء کی نماز ہی آپ نے پڑھنی ہے، باقی نمازیں بھی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو جب یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آنی چاہیے جی، تاکہ آپ یہ پڑھ کے جب جائیں تو پھر آپ کی زندگی میں انقلاب آیا ہوا ہو اور بندے کہیں کہ واقعی صحیح معنوں میں انہوں نے پڑھا ہے جی۔ وعمل صالحا، نیک اعمال کریں، تو یہ سب کچھ جو کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس اس کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں پھر بروز قیامت کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، یا لے لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، بقوہ قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے بدل دیا بعد اس کے، یا پھر گئے تم بعد اس کے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ واقعہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام وہ 70 افراد کو لے کر گئے طور پہاڑ پہ، اور تورات جو ہے وہ اس وقت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن جو واقعہ بیان ہوا، میں نے بھی بیان کیا، آپ نے بھی سنا ہے کہ تورات تو اس سے پہلے ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تنہا گئے تھے تورات لینے کے لیے، اور تورات لے کے پھر واپس لوٹے۔ یہ اس وقت 40 روزے جو ہے نا وہ رکھے موسیٰ علیہ السلام نے، یا 39 روزے رکھے، یعنی 40 راتیں وہاں پہ گزاری۔ تو اس وقت تنہا گئے تھے، تورات اس وقت ملی ہے۔ البتہ یہ اس میں اختلاف ہے، وہ یا وہ 70 افراد تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یا پھر موسیٰ علیہ السلام تورات جب لے کے آئے تو پھر انہیں آ کے انہیں اپنی قوم کو آ کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب جو ہے وہ عطا کی ہے، تورات۔ اب بنی اسرائیلی قوم انہوں نے وہ کتاب جب دیکھی اور اس کے احکامات جب دیکھے تو سخت احکامات تھے اس میں، کچھ پابندیاں تھیں اس میں، تو پھر وہ گھبرا گئے بنی اسرائیلی، اور پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، ہو جی اس پر ہم کیسے عمل کریں گے، یہ تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہے، بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، اس کے احکامات بڑے سخت ہیں۔ تو وہ یا وہ تھے یا وہ 70 والے جو ہے نا وہ تھے۔ البتہ جب انہوں نے تورات کو دیکھا، اس کے سخت احکامات کو دیکھا، اس کو تو اس پر عمل کرنا اور اس کو حاصل کرنے سے، لینے سے انکار کر گئے۔
جب انکار کیا انہوں نے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا جبریل امی کو، جبریل علیہ السلام آئے، طور پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر لے آئے، ایسے طور پہاڑ کو، جی اس میں سے کسی پتھر کو نہیں، فوقکم طور، طور پہاڑ کو ہی اٹھا کے ایسے اکھیڑ کے ایسے لے آئے ان کے اوپر۔ تو پھر ان سے منوایا کتاب کو۔ ہمیں تو نہ کوئی مشقت کرنی پڑی ہے، نہ جناب علی کوئی زبردستی ہمیں کوئی کتاب ملی ہے، نہ ہمیں کسی نے کوئی ظلم اور جبر کیا ہے کہ مانو اس کتاب کو، تسلیم کرو اس کتاب کو، ایسی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو جب یہ کتاب ملی مکر گئے، جب مکرے تو پھر ورفعنا فوقکم الطور، جبریل امی طور پہاڑ کو اٹھا کے لے آئے، مانو اس کتاب کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب علی بس صرف لینی ہے کتاب، نہ، بلکہ یاد بھی کرنا ہے اس کو۔ یاد کرو تو پھر کرو گے تو پھر کیا ہوگا، لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے گی۔ تو پھر جب یہ ہوا نا، اب وہ ڈر گئے، طور پہاڑ اوپر آ گیا ایسے، تو جب کہا نا خذوا ما آتیناکم، پکڑو یا پھر آتا ہے تمہارے اوپر، یہ تو پہاڑ جو ہے یہ تمہارے اوپر آتا ہے ایسے۔ اب وہ ڈر گئے، یا تو وہ اگر تھے وہ 70 جو تھے وہ اس وجہ سے پھر ڈر گئے کہ ابھی تو ہم ایک دن ایک رات مردہ رہے ہیں، جی اب پھر جناب علی پہاڑ جو ہے ہمارے اوپر گرا دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا ہمارے اوپر، تو ہمارا تو جو ہے نا وہ قیمہ بن جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارا، کچومر نکل جائے گا ہمارا۔ تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اب وہ سارے گر گئے سجدے میں، ٹھیک ہے، سجدے میں گرے، لیکن ایسے بدبخت تھے نا کہ سجدہ تو ہوتا ہے پیشانی پہ، جی ہم مسلمان مطلب سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی، ناک یہ زمین پر لگاتے ہیں، پھر اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے سجدہ جو کیا تو اپنے رخسار پہ کیا ایسے، ساتھ وہ کہتے ہیں نا پنجابی چکانی آنکھ، وہ ایسے بہنگی آنکھ کر کے نا تو ایسے دیکھ رہے تھے اوپر، پہاڑ اوپر آ تو نہیں رہا ہمارے اوپر، جی تو وہ ایسے انہوں نے سجدہ کیا ایسے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی جو سجدہ کرتے ہیں نا وہ رخسار پہ کرتے ہیں، پیشانی پہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بس اس وقت سے جو طور پہاڑ سے ڈرے ہوئے تھے نا، تو وہ جو انہوں نے سجدہ کیا، اب تک یہودی جو ہے نا وہ رخسار پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، مان تو گئے، سجدے میں پڑ گئے، مان گئے کہ ٹھیک ہے جی، لیکن پھر ایسے بدبخت تھے، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے بعد اس کے، فلولا فضل اللہ علیکم، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر رہا، کس وجہ سے، کہ شاید تسی بندے دے پتر بن جاؤ، جی شاید تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر فضل اللہ کا تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کیا ہوتا، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ہاں جی آگے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق معلوم ہے تم کو ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا جنہوں نے سرکشی کی یا حد سے بڑھے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، فقلنا لہم
تو ہم نے کہا ان کو کونو ہو جاؤ قرادتن بندر خاسین دتکارے ہوئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ بندر ہو جاؤ دتکارے ہوئے، صرف بندر نہیں، کیونکہ عام بندر جو ہوتے ہیں وہ بعض بندر انسانوں کو بڑے پیارے بھی لگتے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی بندروں کو انسان پالتے بھی ہیں جی، تو یہ والے بندر خاصین ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ صرف بندر نہیں، دتکارے ہوئے بندر، اس لیے کہ جو وہ بندر جب بنائے گئے تھے تو ان کے جسموں سے بدبو آتی تھی اور ان کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اور عجیب و غریب قسم کی ان کی شکلیں بن گئیں، اس وجہ سے دتکارے ہوئے بندر ان کو کہا گیا۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پس بنایا ہم نے عبرت نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ان کے آگے والوں کے لیے اور ان کی پیچھے والوں کے لیے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ عبرت بنایا، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ مسلمانوں میں معتبر معزز محترم دن جمعہ کا ہے، اور عیسائیوں میں اتوار کا دن ہے محترم دن، اور ہندوؤں میں منگل کا دن ہے، ہندوؤں میں، یہودیوں میں ہفتے کا دن معتبر ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں گو کہ یہ جمعہ والا دن معتبر معظم ہے، لیکن پورا دن جو ہے، پورے دن میں کاروبار کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے یہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جماعت ختم ہونے تک، جمعہ ختم ہونے تک، وہ کاروبار جو جمعے کے لیے مانع ہوں، رکاوٹ بنے جی، وہ کاروبار حرام ہے جمعے کے ٹائم پہ، لیکن اس سے پہلے آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا، ٹھیک ہے، جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ کاروبار جو رکاوٹ بنتے ہوں جمعے کے لیے، مثال کے طور پہ مسجد جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بازار ہے، تو ادھر جمعہ ہو رہا ہے، ادھر سامنے یا دائیں بائیں کوئی دکان کھلی بھی ہو، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لہذا اگر جمعے کے احترام میں دور دراز کی دکانیں بھی ہوں تو وہ بھی اگر بند کر لیں احتراماً تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام ان کاروبار کو حرام قرار دیتا ہے جو جمعے میں رکاوٹ بنتے ہوں، اور پھر ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ پابندی بھی نہیں ہے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، معذور لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے جمعے پہ جو ہے نا یا جمعے میں شامل ہونے کی پابندی نہیں ہے، ان پر فرض نہیں ہوتا جمعہ، ٹھیک ہے، لیکن ان شریعتوں میں، ہندوؤں کے اندر، یہودیوں کے اندر، ان کے معتبر جو ایام ہیں ان میں پورا پورا دن کاروبار کرنا، بالخصوص شکار کرنا، اس چیز کی ممانعت تھی، سخت ترین ممانعت تھی، بلکہ حرام تھا ان کی شریعتوں میں۔ تو کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بعد کا یہ واقعہ ہے، ان کے دور کا واقعہ نہیں ہے، بہت بعد میں بنی اسرائیل کی ہی قوم ایک جگہ پہ آباد تھی، مقام ایلہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بحر قلزم کے قریب یہ قوم جو ہے نا یہ آباد تھی، ان کی تعداد بھی 70,000 تھی۔
تو کیا تھا کہ بحر کلزم میں اس نے اتفاق یا اللہ رب العزت بطور امتحان جو ہے نا وہ ایسا نظام جو ہے نا وہ ان کے ساتھ فرما رہا تھا جی کہ ان کا امتحان ہو جائے، آیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کہ ہفتہ کے دن دریا میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، باقی ایام میں اتنی زیادہ نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے نا وہ یہ مچھلی کا ہی کاروبار تھا۔ وہ شکار کرتے تھے، بازار تھے بڑے بڑے، اور وہاں پہ جا کے وہ بیچتے تھے، قرب و جوار کے علاقے وہاں سے ان کے پاس، کیونکہ وہ دریا کے قریب آباد تھے نا اس وجہ سے، اور وہ مچھلیاں آ کے ان سے لیتے۔ تو چونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے معتبر اور معظم تھا، محترم تھا، ان کے لیے ہفتے کے دن میں کاروبار کرنا اور شکار کرنا اس چیز کی ممانعت تھی، اور اس نے اتفاق ہے کہ ہفتے کے دن ہی دریا میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ کچھ ایسی تدبیر کی جائے کہ شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن میں شکار بھی نہ ہو، شکار بھی ہو جائے ہفتے کے دن میں بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن میں شکار ہم نہ کریں اور ہو بھی جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے اطراف میں نا انہوں نے ایسے نالے بنا کے آگے، یہاں سے جناب علی یہ دریا ہے گزر رہا، یہاں سے نالا بنایا، آگے جا کے انہوں نے گڑھے بنا دیے بڑے بڑے، اس دریا سے جہاں سے وہ پھر نالا آگے چلتا تھا نا اس کے آگے انہوں نے بند بنا دیے۔ تو جمعے کے شام کو وہ بند کھول دیتے تاکہ ہفتے والے دن دریا سے ان نالوں میں پانی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے۔ تو اور اتوار والے دن وہ آ کے دوبارہ بند کر دیتے تاکہ پانی جو اس میں آ گیا ہے اور پانی کے ذریعہ سے مچھلیاں جو اس میں آ گئی ہیں وہ نکالی جا سکیں۔ گویا کہ ہفتے والے دن وہ بند کر دیتے، اتوار والے دن اس گڑھے میں سے مچھلیاں جو ہے نا وہ نکال لیتے۔ اس طرح انہوں نے تدبیر بنائی شکار کرنے کی، ٹھیک ہے، اور خیال کرنے لگے کہ ہم ہفتے والے دن تو کاروبار یا شکار تو نہیں کر رہے نا، ہم تو ایک تدبیر بنائی ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے ہم نے وہ شکار کا، گویا ہفتے والے دن نہ ہم نے شکار کیا ہے اور نہ ہم نے مچھلیاں نکالی ہیں۔ تو وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ ہفتے والے جمعے والے دن جب وہ کھول دیتے تھے نا وہ بند کو، پانی اس میں آنا شروع ہو جاتا تو وہ پھر مچھلیاں بھی اس میں آنا شروع ہو جاتی، اس طرح ان کے گڑھے جو ہے نا وہ مچھلیوں سے بھر جاتے، اتوار والے دن وہ نکال لیتے۔ اب کیا ہوا، 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ تھا جو شکار کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو نہ شکار کرتا تھا اور نہ منع کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ منع کرنے والے اور شکار نہ کرنے والے اور منع بھی نہ کرنے والے یہ ٹوٹل 12,000 تھے، باقی سارے اس کام میں مصروف ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ جب وہ منع کرتے تھے نا، یہ اس کاروبار میں ان کو 40 سال یا 70 سال لگ گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، داؤد علیہ السلام نبی بن کر ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے بھی آگے منع کیا کہ یہ گویا کہ ایک ذریعہ بنا لینا کاروبار کا، یہ تدبیر جو تم لوگوں نے بنائی ہے گویا کہ ہفتے کے دن کا کاروبار ہی ہے نا، ہفتے کا دن کا شکار ہی ہے نا جی، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہو تو وہ کہے اپنی رعایا کو یا اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے خدام ہیں اس کے یا کوئی بھی ہے، ان کو کہے کہ میری اطاعت کرو،
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آلریڈی اطاعت کر رہے تھے وہ ان کی ممانت ہو گئی یا ان کی نفی ہو گئی، وہ بھی اطاعت کر رہے تھے اس سے پہلے بھی، اور جو نہیں کر رہے تھے وہ بھی سارے اس حکم کے اندر آ گئے۔ اب مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، لیکن میں کہوں توجہ یا میں کہوں غور سے سنو، اس کا یہ مطلب نہیں آپ سن نہیں رہے، سن آپ رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ مزید توجہ دلانے کے لیے ہفتے کے دن پہ کاروبار منع کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد وہی کاروبار جو ہفتے والے دن کرنا تھا آپ نے وہ تدبیر بنا کے کر لی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کاروبار نہیں کر رہے، کاروبار پھر بھی ہو رہا ہے، یہ شکار تو پھر بھی ہو رہا ہے۔ لہذا جب انہوں نے منع کیا نا تو وہ جو تھے منع کرنے والے، ان کو تبلیغ کرنے والے اور شکار نہ کرنے والے جو تھے وہ 12,000 جو تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اور اپنے جو ہے نا درمیان ان کی آبادی الگ کرنے کے لیے اونچی دیوار انہوں نے کھڑی کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو، عذاب نازل ہوا تو پھر کہیں ہم بھی اس زمرے میں نہ آ جائیں۔ انہوں نے بڑی بڑی دیوار کھڑی کر دی، یہ الگ ہو گئے وہ الگ ہو گئے۔ اس نے اتفاق کہ یہ جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تو تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے، فی السبت کیا ہے ہفتے کے دن میں، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ تو جب داؤد علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور انہیں اس کام سے باز کیا، وہ نہ باز آئے، داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور ان کے حق میں بد دعا فرمائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، بندر کا عذاب۔ اور وہ پھر کیا تھا کہ شام کو وہ سوئے اپنے اپنے گھروں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کونو ہو جاؤ بندر، جب یہ کہہ دیا وہ سارے کے سارے بندر بنا دیے گئے، اور بندر بھی ایسے کہ ان کے جسموں سے بدبو آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر صبح کو وہ والے جو منع کرنے والے تھے اور وہ بھی بچ گئے، جو کاروبار نہیں کرتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے لیکن یہ اپنا شکار بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی بچ گئے۔ وہ 12,000 جو تھے، صبح انہوں نے سوچا کہ آج کیا معاملہ ہے، ادھر سے دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی کسی قسم کی آواز، کوئی شور شرابہ یا دھواں اٹھتا ہوا بعض اوقات نظر آتا ہے، ادھر کو ہڈیاں شنڈیاں بنتی ہیں، روٹیاں پکتی ہیں یا جو بھی۔ تو آج صبح سے نہ دھواں اٹھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے دھواں اٹھتے ہوئے، نہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر سیڑھیاں لگا کے یا جیسے بھی دیوار کے اوپر سے جب دیکھا تو وہ سارے ادھر بندر گھوم پھر رہے تھے۔ وہ پھر دیوار کے پار اترے ان کے گھروں میں، تو وہ وہی تھے جو پہلے انسان تھے، انہی کے اسی قبیلہ میں سے، اسی خاندان میں سے، جی۔ تو وہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تو تھے۔ تو اب جب یہ وہاں پہ گئے تو وہ ان کو پہچان گئے، اب آ کے وہ ان کے کپڑوں کے ساتھ لپٹتے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے کہ یہ آپ لوگ ہمیں منع کرتے تھے اور ہم باز نہ آئے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ان کو ہم نے عبرت بنا دیا پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس واقعے میں نصیحت ہے، ٹھیک ہے، نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور وہ جو بندر بنا دیے گئے تھے وہ 3 دن یا 4 دن تک زندہ رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آج کل والے بندر جو ہیں نا یہ اسی نسل کے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
جن قوموں پر عذاب نازل ہوا وہ بندر بنا دیے گئے یا سور بنا دیے گئے یا کچھ بھی، وہ 3 دن یا 4 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد ان کی نسل ختم ہو گئی، مار دیے گئے۔ یہ بندر جو ہے نا، یہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں، یہ بندروں کی نسل اس سے پہلے بھی تھی، یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے۔ جو ان پر عذاب نازل ہوا وہ 3 دن یا 4 دن تک وہ زندہ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ جن پر عذاب نازل ہوتا ہے نہ وہ پھر کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے، پھر 3 دن تک یا 4 دن تک زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ سارے کے سارے مار دیے گئے۔ یہ وہ والا واقعہ یہاں پہ ذکر ہوا۔ تو آگے چونکہ موضوع بدل رہا ہے، اس وجہ سے اس کے آگے سے سبق جو ہے وہ کل سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا